نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق یعنی لٹکی رہتی ہے جب تک اسے ادا نہیں کر دیا جاتا۔ یہ حدیث امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ آج کی حدیث میت کے ذمے حقوق سے متعلق ہے اور اس میں قرض کا ذکر آیا ہے، یعنی اگر زندگی میں مقروض نے اپنا قرض ادا نہیں کیا اور موت کے بعد اس کے ذمے جو یہ قرض تھا وہ ادا نہیں کیا گیا، تو جب تک وہ ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے جنت میں داخلے سے، اور اس کو ثواب جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اس وقت تک جب تک یہ قرض اس کا ادا نہ ہو۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ آج میت کے ذمے حقوق سے متعلق احکام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میت کے تجہیز اور تکفین کے مصارف یعنی غسل، خوشبو، کفن اور قبرستان تک اسے پہنچانے اور دفن کے اخراجات شرعی طریقے کے مطابق اول تو یہ اخراجات ہوں، پھر یہ اخراجات میت کے ترکے سے لیے جائیں گے، لیکن کوئی وارث یا اجنبی خوشی سے یہ مصارف برداشت کرے تو جائز ہے۔ میت عورت ہو تو تجہیز اور تکفین کے مصارف شوہر ادا کرے گا، عورت کے ترک سے نہیں لیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین کے بعد میت کے ذمے لوگوں کے قرض ہوں، وہ تمام قرض ادا کیے جائیں گے، خواہ میت نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ قرض کی ادائیگی سب سے اہم ہے، جیسے آج کی حدیث میں یہ مضمون آ گیا کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے جنت میں داخلے سے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بیوی کا مہر اگر اس نے ادا نہیں کیا تو ترکے سے بیوی کا مہر الگ کیا جائے گا۔ اگر تمام ترکہ بھی قرض میں پورا نہ ہوتا ہو تو جتنا قرض ہے وہ تو ترکے سے ادا کر دیا جائے گا، باقی قرضہ ادا کرنا یہ جو ہے لازم نہیں ہے، وہ رثا کے ذمے۔ البتہ محبت کا تقاضا یہ ہے اور بہتر اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے میت کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ موجود ہے اور میت کے ذمے فرائض و واجبات رہ گئے ہیں، مثلا نماز، روزہ، تو ان کا فدیہ یہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، حج، تو زکوٰۃ جو اس نے ادا نہیں کی ہے اس کے ذمے جتنی زکوٰۃ گزشتہ عرصے میں لاگو تھی وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے ذمے قرض تھا، اس کے ذمے حج تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو پھر حج بدل کا اہتمام ہوگا۔ صدقہ فطر نہیں دیا وہ نکالا جائے گا۔ اسی طرح نذر، کفارہ وغیرہ، اور میت نے اس کی ادائیگی کی وصیت بھی کی ہو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد
ترکہ اگر موجود ہے اور میت کے ذمے فرائض و واجبات رہ گئے ہیں، مثلا نمازوں اور روزوں کا فدیہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ فطر، نذر، کفارہ وغیرہ، اور میت نے اس کی ادائیگی کی وصیت بھی کی ہو، تو تجہیز اور تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ ہے اس کا 1/3 میں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر 1/3 سے پورا نہ ہو تو جتنے ہو سکے اتنے ادا کر دیے جائیں۔ 1/3 سے زیادہ مال خرچ کر کے ان کو ادا کرنا وارثوں کے ذمے لازم نہیں ہے، کیونکہ باقی 2/3 مال یہ ورثاء کا حق ہے۔ لہٰذا اب عاقل بالغ ورثاء کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو وہ اپنے اپنے حصے اور اپنے مال میں سے خرچ کر کے ان باقی حقوق کو بھی ادا کرے اور میت کو آخرت کے مواخذے سے بچائے اور خود بھی ثواب کمائے۔ البتہ ورثاء میں کوئی نابالغ ہو، 1 یا زائد، تو پھر ان کے حصے سے یہ ادا نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ نابالغ ورثاء اجازت دے بھی دے، اور اگر بالغ ورثاء بھی نہ چاہے تو پھر یہ بقیہ جو 2/3 حصہ ہے یہ ورثاء ہی میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں فدیہ وغیرہ دینا بھی لازم نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں لازم تھا 1/3 جب اس نے اس کی ادائیگی کی وصیت کی ہو، لہٰذا اگر جو ہے اس نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں اب لازم نہیں ہے۔ اور اگر 1/3 سے کم کی اس نے وصیت کی تو جتنی اس نے وصیت کی ہے اتنا ہی نافذ ہوگا، اتنا ہی ادا کرنا ہوگا، باقی لازم نہیں ہے۔ مثلا کسی کا ترکہ اس کا 1/3 1,00,000 روپے بنتا ہے اور باقی 2/3 یعنی باقی 2,00,000 یہ جو ہے ورثاء کا ہے، اور 1/3 جو ہے اس میں وصیت کا حق حاصل تھا میت کو۔ تو اگر اس نے 1,00,000 کی وصیت نہیں کی بلکہ 1,00,000 سے کم کی وصیت کی کہ میرے مال میں سے 50,000 روپے کا جو میرے ذمے حقوق ہیں، فدیہ، کفارہ، نذر، منت وغیرہ، یہ 50,000 میں سے ادا کر دیا جائے، تو صرف 50,000 ہی میں سے ادا کیا جائے گا، پورے 1,00,000 میں سے ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثاء اپنی خوشی سے اپنے حصے یا مال میں سے یہ تمام فدیہ وغیرہ دینا چاہے تو یہ اجر اور ثواب ہے، لہٰذا اس کا اہتمام اگر ورثاء کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔